بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، آج نچیز مسئلہ عید میلاد النبی کی حیثیت کے حوالے سے حاضر ہے کہ آیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا شرع شریف میں اس کا کوئی ذکر ہے یا پھر اسلاف نے اس حوالے سے کوئی عملی نمونہ جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑا ہے؟ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اب یہ ذہن نشین کر لیں کہ مطلقاً جو میلاد ہے وہ سب کے یہاں مسلم ہے۔ سب کے یہاں کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اس کا منکر جو ہے وہ نہیں ہوگا مگر کافر اس کا انکار کر سکتا ہے، مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ میلاد ہے کہ محبوب علیہ السلام کے آنے کی دل کے اندر خوشی رکھنا کہ محبوب آئے، ہم اندھیروں سے نکلے اور روشنی کی جانب آئے۔ تو یہ جو خوشی یہ سب کو ہے بلا اختلاف۔ باقی جو مروجہ میلاد ہے تو یہ دیوبندی سنی اختلاف سے پہلے مسلم تھا۔ یہ بھی کیا تھا؟ مسلم تھا اس میلاد کی طرح، اگرچہ یہ قرون اولیٰ سے اس کی ابتدا نہیں ہوئی، یہ شروع نہیں ہوا، بعد میں شروع ہوا ہے۔ یہ جو آج موجودہ صورتحال ہے یہ بعد میں شروع ہوئی ہے، لیکن مسلم ہو گئی تھی علماء کے مابین۔ بعد میں جب یہ پھر آج سے 150 سال پہلے اختلافات شروع ہوئے بریلوی دیوبندی، تب پھر اس مسئلے کو بھی اچھالا گیا، حالانکہ یہ متفقون علیہ مسئلہ تھا، اس پر کیا تھا؟ اتفاق۔ لیکن اسے بھی یار لوگوں نے اچھال کر کے اختلاف کے صف کے اندر کھڑا کر دیا، صرف مسئلہ کی امتیازات کی خاطر۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ کی امتیاز رکھنا تھا، کیونکہ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جو ایک مسلک نے کرنا ہے وہ دوسرے مسلک نے نہیں کرنا، گرچہ وہ حدیث کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، اور جو دوسرے مسلک نے نہیں کرنا وہ ہم نے کرنا ہے گرچہ حدیث کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہماری طرز چلی آ رہی ہے، اسی طرز پر ہی ہم نے اس مسئلے کو لے رکھا ہے، حالانکہ یہ بھی متفقون علیہ مسئلہ رہا ہے۔ جی ہاں، میں زیادہ اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنے لگا، میں صرف چند حوالے دینے لگا ہوں کہ یار یہ متفقون علیہ مسئلہ ہے۔ اس سے رضا خانی رسم کہنا، اسے بریلوی رسم کہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر یہ رضا خانی رسم کہہ کر کے بریلوی مسئلہ کی ایک رائج رسم کہہ کر کے اب کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ بتائیں، کچھ بھی نہیں دینا چاہتے، اب صرف افتراق چاہتے اور انتشار چاہتے، مگر نہ یہ ایک متفقون علیہ مسئلہ ہے، اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں رہا۔ جی ہاں، اگرچہ یہ بات کی رائج شدہ چیز ہے لیکن علماء نے اسے مستحسن قرار دیا۔ یہ پھر آگے علمی اصول ہیں، ہر نئی چیز بدعت نہیں ہو جاتی، ہر نیا کام بدعت نہیں ہو جاتا، اس پر علماء نے کتابیں رقم کی ہے۔ عام بندے کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے ہر نئی چیز جو وہ بدعت ہو جاتی ہے، پھر یہاں سے پھر ایک تفرقے کی فضا پھوٹ پڑتی ہے۔ بھئی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، ایک علمی معاملہ ہے، اس کی عوام کو سمجھ نہیں ہے۔ ایسے معاملات پھر عوام کے سامنے کیوں رکھتے ہو؟ ایسے معاملات عوام کے سامنے نہیں رکھنے چاہیے جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اس پر بھی میں گفتگو کروں گا بلحاظ بدعت، لیکن آج میں صرف حوالے دینے لگا ہوں کہ ابتدا کس نے کی تھی اور اسے سراہ کس نے ہے، اور پھر یہ بریلوی دیوبندی مسلک سے پہلے کی ایجادات ہے، بعد کی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ ابن کثیر کا حوالہ دیتا چلوں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر واضح طور پر موجود ہے امام ابن کثیر، جو سب کے یہاں مسلم امام ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے، ان کی ربیہ بہن تھی، ان سے ان کا نکاح ہوا، تو وہ بھی سلطان تھے۔ انہوں نے اس میلاد کو جو مروجہ میلاد ہے اسے شروع کرایا، اور اس پر اس نے خوب اہتمام کیے اور علماء کو دعوتیں دی، اور ایک مکمل طور پر اس نے محبت برے جذبات سے کامل طور پر اظہار کیا خوشی کا۔ تو علامہ ابن کثیر نے اس تمام واقعے کو کیا کیا؟ کوٹ کیا، نقل کیا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو سلطان تھا یہ عادل تھا، سخی تھا اور بہت اچھا تھا، یعنی کہ اس پر جرح نہیں کی کہ ایسا کرنے والا، نئی چیز نکالنے والا ہے اور اس نے یہ بدعت کی ہے یا اس نے کوئی نیا کام شروع کیا، نہیں، اس سے سراہا ہے علامہ ابن کثیر نے۔ اور پھر علامہ ابن کثیر ہی کے اس حوالے کو لے کر کے پھر آگے سارے چلے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے رسالہ لکھا مکمل طور پر، امام ابن جوزی نے رسالہ لکھا تھا مکمل طور پر میلاد النبی پر، ایسے ہی اللہ آپ کا بھلا کرے علامہ علی قاری نے لکھا تھا ایک رسالہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے،
امام قسطلانی نے لکھا، امام ابن حجر نے لکھا، سب نے لکھا ہے یہ جو مروجہ میلاد ہے سب نے لکھا ہے کہ اس مظفر بادشاہ نے شروع کیا، بعد میں پھر وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا۔ مسلمان ہر سال میلاد مناتے ہیں اور ہر سال اہتمام کرتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنی طرز کا خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ کسی نے بھی ناجائز نہیں لکھا۔ یہ بعد میں جب مصیبت پڑی، مزید فرقے بنے، یہ لعنت پڑی، تو تب یہ اس مسئلے کو بھی پھر اختلافی بنا دیا گیا، حالانکہ سب نے لکھا تھا۔ میں بس وہ چند الفاظ ذکر کرنے لگا ہوں۔ تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان کے اندر محمد رسول اللہ سورۃ الفتح آیت نمبر 29، اس کے تحت علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ، فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا پر محبوب علیہ السلام کی تعظیم ہے، کر سکتے ہیں آپ، جبکہ وہ منکرات سے خالی ہو، اس کے اندر منکرات نہ ہو، تو یعنی کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، ڈھول باجے نہ ہوں، ڈانس وغیرہ نہ ہو، ہاں جی، باقی جس طرح کی بھی آپ خوشی مناتے ہیں آپ منا سکتے ہیں، گھروں کو آپ سجا سکتے ہیں، سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ یہ پھر علیحدہ میں بات کروں گا کہ میں جو مروجہ میلاد کی تھوڑی مخالفت کرتا ہوں وہ کس بنا پر کرتا ہوں، وہ بھی میں انشاءاللہ آگے اپنا موقف پیش کروں گا، لیکن ابھی کے لیے آپ یہ حوالہ جات سن لیجیے کہ میلاد شریف جو محبوب علیہ السلام کی تعظیم کرنا ہے جبکہ وہ بری باتوں سے کیا وہ خالی ہو، یہ تفسیر البیان کے اندر موجود ہے۔ پھر انہوں نے آگے امام جلال الدین سیوطی کا بھی حوالہ دیا ہے، ہاں جی، اس کا پھر علیحدہ طور پر میرے پاس حوالہ موجود ہے، الحاوی الفتاوی کے اندر ان کا ایک رسالہ موجود ہے، مکمل طور پر انہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ عید میلاد النبی منانا مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، مسلمان مناتے آئے ہیں، مسلمان مناتے آئے ہیں، اور یہی کچھ لکھا ہے علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ کے اندر کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، ہر سال وہ میلاد مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اور اس عمل سے ان کے گھروں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں اور وہ برکتیں لوٹتے بھی ہیں، اس نے لکھا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ ایسے ہی علامہ ابن حجر مکی ہو گئے، انہوں نے بھی اسے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے، اگرچہ یہ لم یفعلوا احد من القرون الثلاثہ شروع کے اندر کسی نے نہیں کیا، بعد میں لوگوں نے کیا، یہ انہوں نے پھر حوالہ دیا تھا کس کا، امام سخاوی کا، المقاصد الحسنہ والے امام سخاوی کا، انہوں نے حوالہ دیا، حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ پہلے 3 ادوار کے اندر کسی نے نہیں کیا، وَإِنَّمَا حَدَثَ بعد، یہ بعد کی پیداوار ہے، ثُمَّ لَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْكِبَارِ يَعْمَلُونَ الْمَوْلِدَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ مِنْ بَرَكَاتِهِ عَلَيْهِمْ، تو کہتے ہیں کہ یہ بعد میں پھر شروع ہوا، ہاں جی، لوگ کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور وہ ان راتوں کے اندر صدقے بھی کرتے ہیں مختلف اقسام کے، اور پھر وہ مولد شریف کی قرات یعنی اسے میلاد شریف پڑھتے بھی ہیں، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، پھر جو برکات ہے ان برکات کو بھی وہ لوٹتے ہیں۔ اور پھر آگے میں امام ابن جوزی کے حوالے سے لکھا، فرماتے ہیں من خواصی عید میلاد النبی کے خواص میں سے یہ ہے کہ انہ امان فی ذلک العام، جو شخص عید میلاد النبی مناتا ہے وہ جس سال مناتا ہے اس سال اس کے لیے امان ہو جاتی ہے، اس کے لیے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی حوالہ جاتے ہیں یہ پہلے والے اسلاف کے، یہ مولانا احمد رضا بریلوی جو قائل تھے میلاد کے، یہ جب تمام جو محدثین کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ فاضل بریلوی مرحوم سے پہلے کے ہیں، یہ بات کے نہیں ہے، تو اسے ایک رضا خانی رسم کہنا یا بریلوی رسم کہنا یار یہ بالکل بھی بجا روا نہیں ہے، یہ صرف فتنہ پھیلانا اور فرقہ بازی کو ہوا دینا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور باقی اس طرح کے میلاد منانے کو خود جو یار اس کے قائل نہیں ہیں ان کے بھی علماء نے اور ائمہ نے لکھا ہے، مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ نے در ثمین نام کی پڑھے واضح طور پر اپنے والد صاحب شاہ عبد الرحیم کا عمل لکھا ہے کہ وہ ہر سال میلاد منایا کرتے تھے، ایک سال ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے چنے بانٹ دیے، رات کو محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو محبوب علیہ السلام کے سامنے ان کے چنے پڑے تھے، اور حضور فرما رہے تھے عبد الرحیم پریشان نہ ہو تیرا میلاد قبول ہو گیا۔ یہ شاہ ولی اللہ نے، اب شاہ ولی اللہ کو کون نہیں مانتا، بریلوی مانتا، دیوبندی مانتا ہے، حدیث کو سب مانتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ حاجی امداد المہاجر مکی کو پڑھیں، جتنے بھی علماء دیوبند ہیں یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے پیر و مرشد تھے حاجی امداد المہاجر مکی، انہوں نے 7 مسئلے کے اندر لکھا، اور پھر اسی 7 مسئلے کی چند جھلکیں امداد المشتاق کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھی ہے کہ حاجی امداد المہاجر مکی فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر سال میلاد مناتا اور قیام کا تو لطف پاتا ہوں۔ خود مولانا اشرف علی تھانوی سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا یار ہم نہیں ہیں منکر اس کے، السرور النور ہمارے خطبات ہیں، ایسے نشر الطیب ان کی سوال سے مشہور کتاب ہے، تو سب نے لکھا ہے،
خود جو قائل نہیں ہیں ان کے بھی علماء اور ائمہ نے لکھا ہے، یہ مسئلہ ان کے درمیان اختلافی نہیں تھا، یہ تو پھر بعد کے اندر اختلافی بنا دیا گیا ہے جی اپنے مسلک کے امتیاز کے لیے کہ ہر چیز اس مسلک سے ہماری جدا ہونی چاہیے، لہٰذا یہ بھی جدا ہونی چاہیے، اگرچہ ہمارے ائمہ نے لکھا، لیکن اس وقت چونکہ یہ بریلوی کی ایجاد بن چکی ہے ظاہراً طور پر، لہٰذا یہ وہی کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے، وہ کیونکہ زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اگر ہم کرنے لگ جائیں تو لوگ کہیں گے یہ بھی بریلوی ہے، لہٰذا ہم نہیں کرتے۔ بھائی اس طرح کے معاملات چھوڑ دیں، خدا کا نام لیں، ہاں جی یہ فرقہ بازی کی لعنت ہے، اس سے بچیں، جو اسلاف کر کے گئے ہیں وہ طریقہ اپنائیں آپ۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں رہ چکی ہیں لیکن علماء کرتے ہیں، جیسے تراویح ہو گئی، دین تو پہلے مکمل ہو چکا تھا 10-11 ہجری کے اندر مکمل ہو چکا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، پھر حضرت عمر نے کہے کو تراویح شروع کرائی تھی، کیا تراویح پڑھنا جماعت کے اثر ثواب نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ثواب ہے، تو پھر ایسے یہ جو اذان دوسری میں دی جاتی ہے جمعے کی، یہ بعد میں شروع نہیں، حضرت عثمان کے دور کے اندر شروع ہوئی ہے جو دوسرے کی یہ جو جمعے کی اذان دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات پھر بدعت ہونے چاہیے یار، اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو بعد کے اندر رہ چکی ہیں، یہ محراب بنے ہیں قرآن پر، پھر یہ اپنا اللہ کا بھلا کرے زیر و زبر لگیں، یہ بعد کے اندر لگ گئی، تو آپ کس چیز کو بدعت کہیں گے، اور بدعت کہہ کر کے فرقہ بازی کو ہوا دیں گے۔ میں یہ صرف اس مسئلے کے اندر علماء بریلویت کی ترجمانی نہیں کر رہا، اور کافی سارے مسئلہ جن کے اندر میں علماء دیوبند کی ترجمانی بھی کروں گا کہ وہ ان معاملات کے اندر حق پر ہیں۔ اس معاملے کے اندر چونکہ علماء بریلوی حق پر ہیں، اس وجہ سے میں ان کی حمایت کر رہا ہوں۔ جو بات ہمیں حق لگتی ہے اور جس پر حوالہ جات میں شاہد عدل ہوتے ہیں، میں وہی بات کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور یہی جمعیت کا تقاضا ہے، وہ بات کہو جو سب کے ہاں مسلمہ ہو، بعد میں جس کے اندر اختلاف پڑا ہے وہ بات مت کہو، مزید تفرقہ بازی کو ہوا نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق